تختی نمبر 7 کا نام ہے کھڑی حرکات، اور تختی نمبر 7 میں ہم کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش پڑھنا سیکھیں گے، اور آج کی کلاس میں ہم کھڑا زبر پڑھنا سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ کھڑا زبر کو کھڑی حرکت کہتے ہیں۔ کھڑا زبر کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کھڑا زبر کو پڑھتے وقت 3 باتوں کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ نمبر 1، کھینچ کر بغیر جھٹکا دیے معروف طریقے سے پڑھنا ہے۔ فار ایگزامپل، با کھڑا زبر با، با کھڑا زبر با، با کھڑا زبر با، بالکل معروف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، کھڑا زبر پر وف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی سوائے ہا کے، البتہ ہا پر کھڑا زبر کی مثال قرآن کریم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل، اگر کھڑا زبر ہو اور وف ہو رہا ہو، فار ایگزامپل یہاں پر یحیا، یحیا، طغا، طغا، کوئی تبدیلی نہیں کر رہے ہم جب وف بھی کر رہے ہیں تو، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ اگر اس کی جگہ ہا آ جاتا تو وہاں پر ہم وف کرتے ہیں، لیکن اس کی ایگزامپل قرآن میں موجود نہیں ہے، اوکے؟ تو ابھی ہم نے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر کھڑا زبر وف ہو رہا ہو تو اس پہ ہم کوئی تبدیلی نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 3، کھڑا زبر کے بعد والا حرف وف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو کھڑا زبر کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فار ایگزامپل یہاں پر دیکھیں، کھڑا زبر کے بعد والا حرف جو ہے وہ ساکن ہو رہا ہے، تو اس پر جو ہے ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ابھی ہم مشق کریں گے تو اس پہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں گا کہ کہاں پر 3 الف کی مقدار کھینچنا ہے، کہاں پر 1 الف کی مقدار کھینچنا ہے، اور کہاں پر ہم تبدیلی کریں گے اور کہاں پر ہم تبدیلی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ کھڑا زبر کے ساتھ کہیں واو اور کہیں یا لکھی ہوتی ہے، جیسے صلاتن، صلاح، یہاں پر دیکھیں واو ہے تو واو کو ہم نہیں پڑھیں گے، اوکے؟ اور یہاں پر دیکھیں اغنا، اغنا، یہاں پر یا ہے تو یا کو ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر یا ہے، یہاں پر یا ہے تو یا کو نہیں پڑھیں گے، اور یہاں پر واو ہے تو واو کو ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ان کا نہ جوڑ میں نام لیں گے اور نہ ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ نہ جوڑ میں نام لینا ہے اور نہ ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں جب ہم مشق کر رہے ہوں گے تو میں آپ لوگوں کو ساتھ ہی ساتھ بتا رہا ہوں گا کہ کہاں پر آپ کو کس طرح پڑھنا ہے، اوکے؟ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، تا کھڑا زبر تا، جیم کھڑا زبر جا، حا کھڑا زبر حا، خو کھڑا زبر خو، دال کھڑا زبر دا، زال کھڑا زبر دا، رو کھڑا زبر رو، زا کھڑا زبر زا، سین کھڑا زبر سا، شین کھڑا زبر شا، صاد کھڑا زبر صا، ضاد کھڑا زبر ضا، طا کھڑا زبر طا، ظا کھڑا زبر ظا، عین کھڑا زبر عا، غین کھڑا زبر غا، فا کھڑا زبر فا، قاف کھڑا زبر قا، کاف کھڑا زبر کا، لام کھڑا زبر لا، میم کھڑا زبر ما، نون کھڑا زبر نا، واو کھڑا زبر وا، ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زبر آ۔ یہاں پر دیکھیں 2 طرح کے حمزہ ہیں، ایک تو یہ حمزہ بنا ہوا ہے، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو ہم حمزہ کہیں گے، اور آپ لوگوں کو جیسا بتایا کہ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا ہے اپنے ویڈیوز میں کہ جب الف خالی ہو اور اس کے اوپر کوئی حرکات آ جائے، زبر زیر پیش یا ساکن یا پھر کھڑا زبر، کھڑی زیر،
الٹا پیش آ جائے یا پھر کچھ بھی آ جائے تو وہاں پر جو ہے ہم یہ جو ہے الف نہیں رہتا، پھر جو ہے یہ حمزہ بن جاتا ہے. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا. تو چلیں اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں مشق کو. یا حا زبر یح، یا کھڑا زبر یا، یح یا، یح یا. دیکھیں جب ہم ڈائریکٹ پڑھ رہے ہیں تو ہم جو ہے کھڑا زبر کو کھڑا زبر ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن جب ہم وقف کریں گے، ٹھیک ہے، جب ہم اس کا وقف کریں گے تو یہاں پر کھڑا زبر ہے، تو کھڑا زبر پر ہم کوئی چینجز نہیں کریں گے، کوئی تبدیلی نہیں کریں گے ادھر، ٹھیک ہے. تو جیسے ہم ڈائریکٹ پڑھ رہے ہیں ویسے ہی ابھی ہم وقف بھی کریں گے، یح یا، یح یا. ٹھیک ہے، بہت ہی آسان ہے. اس کی اچھی طرح پریکٹس کریں گے تو آپ لوگ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں پھر. ٹھیک ہے، تو زبر تو، غین کھڑا زبر غا، طغا، طغا. عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علا، علا. ایک اور چیز، کھڑا زبر ہے اور اس کے بعد یا ہے، تو یا کو اگنور کریں گے، یا کو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں. اوکے، اسی کی جگہ اگر واو بھی آ جاتا تو وہاں پر بھی ہم اس کو اگنور کرتے ہیں واو کو، کیونکہ رول ہے کہ واو اور یا آ جائے تو پھر ہم اس کو نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو اگنور کریں گے. قاف زبر قا، لام کھڑا زبر لا، قولا، قولا. سین زبر سا، جیم کھڑا زبر جا، سجا، سجا. حمزہ غین زبر اغ، نون کھڑا زبر نا، اغنا، اغنا. تا را زبر تر، ضا کھڑا زبر ضا، ترضا، ترضا. حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا، آوا، آوا. یہاں پر دیکھیں واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو جب بھی ہم واو کو پڑھ لیں، اگر واو کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا تو ابھی ہم یہاں پر جو ہے وہ اگنور کر رہے ہوتے ہیں، واو کو نہیں پڑھتے ہیں. تو ابھی یہاں پر واو کے اوپر کھڑا زبر ہے تو یہاں پر ہم پڑھ لیں واو کو. ٹھیک ہے، آگے کنٹینیو کرتے ہیں. حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا، آمن. حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، آدا، میم زبر ما، آدما، آدم. حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیا، تا دو زیر تن، آنیاتن، آنیہ. یہاں پر جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب گولتا آ جائے وقف کی صورت میں اس کو ہم ہا بنا دیتے ہیں، گولتا کو کیا بنا دیتے ہیں؟ ہا بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی ہم ہا بنا دیں گے اس کو، آنیاتن، آنیہ. قاف کھڑا زبر قا، نون زیر نی، قانی، تا کھڑا زبر تا، قانیتا، تا دو زیر تن، قانیتاتن، قانیتات. یہاں پر دیکھیں کھڑا زبر ہے اور اس کے بعد والا حروف جو ہے وہ ساکن ہو رہا ہے، تو اس صورت میں 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے، یہ کھڑا زبر والے حروف کو 3 الف کی مقدار کھینچیں گے. وقف کی صورت میں کیسے کھینچیں گے؟ قانیتاتن، قانیتات. اگر ہم کھڑی زیر کی تعارف کی بات کریں، تقریباً کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش جو ہے تقریباً سیم ہی ہے. اس کا جو تعارف ہے، پڑھنے کا طریقہ سیم ہی ہے، فرق صرف اتنا ہے وہ کھڑا زبر ہے، یہ کھڑی زیر ہے، پھر اس کے بعد الٹا پیش ہم پڑھیں گے. میتھڈ جو ہے تقریباً سیم ہی ہے. ٹھیک ہے، کھڑی زیر ہے
تو اس کو زیر کی طرح پڑھیں گے اور ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی جو ہے ہم ایک دفعہ تعارف پڑھ لیتے ہیں کہ کھڑی زیر کو کس طرح پڑھتے ہیں۔ اوکے، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ کھڑی زیر کو کھڑی حرکت کہتے ہیں۔ کھڑی زیر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کھڑی زیر کو پڑھتے وقت 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، کھینچ کر بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے۔ اس طرح ہم نے کھڑا زبر میں بھی ایسے ہی پڑھنا تھا اور کھڑی زیر میں بھی ہم اسی طرح پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل با کھڑی زیر بی، با کھڑی زیر بی، نرمی سے بالکل، با کھڑی زیر بی، معروف پڑھنا ہے۔ کھڑی زیر پر وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی سوائے ہا کے نیچے اگر کھڑی زیر ہو وقف میں ساکین کر دیں گے۔ کھڑی زیر کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکین ہو رہا ہو تو کھڑی زیر کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طرح بالکل ہم نے کھڑا زبر میں بھی کیا ہے کہ اگر کھڑا زبر کے بعد والا حروف اگر ساکین ہو رہا ہو تو اس کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ لیتے ہیں، اور یہاں پر بھی اگر کھڑی زیر کے بعد اگر کوئی حرف ساکین ہو رہا ہو تو اس کو بھی ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اوکے۔ اور اس کے علاوہ اگر کھڑی زیر جو ہے کھڑی ہا کے نیچے اگر کھڑی زیر آ جائے تو اس کو ہم اس کو ہم ساکین کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے کھڑا زبر میں بھی ہم نے یہی کیا تھا، لیکن اس پہ جو ہے قرآن میں کوئی ایسی اگزامپل نہیں ہے کہ ہا کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہو۔ کھڑی زیر ہم نے دیکھا ہے، لیکن کھڑا زبر جو ہے وہ ہم نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ یہ قاعدہ میں بھی لکھا ہوا ہے اور اس کا جو تعارف ہے اس پہ ہم نے یہی پڑھا ہے، اوکے۔ تو چلیں کنٹینیو کرتے ہیں۔ با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، تا کھڑی زیر ثی، جیم کھڑی زیر جی، حا کھڑی زیر حی، خا کھڑی زیر خی، دال کھڑی زیر دی، دال کھڑی زیر دی، را کھڑی زیر ری، زا کھڑی زیر زی، سین کھڑی زیر سی، شین کھڑی زیر شی، صاد کھڑی زیر صی، ضاد کھڑی زیر ضی، طا کھڑی زیر طی، ظا کھڑی زیر ضی، عین کھڑی زیر عی، غین کھڑی زیر غی، فا کھڑی زیر فی، قاف کھڑی زیر قی، کاف کھڑی زیر کی، لام کھڑی زیر لی، میم کھڑی زیر می، نون کھڑی زیر نی، واو کھڑی زیر وی، ہا کھڑی زیر ہی، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ کھڑی زیر ای، یا کھڑی زیر یی۔ تو چلیں اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں مشق پڑھنا۔ حمزہ ہا پیش اوہ، یا کھڑی زیر یی، اوہ یی، اوہ یی۔ یہاں پر دیکھیں یا کے نیچے جو ہے کھڑی زیر ہے، اور کھڑی زیر ہے تو اس پہ ہم کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اوہ یی، اوہ یی، یا ہا پیش یوہ، یا کھڑی زیر یی، یوہ یی، یوہ یی، یا سین زبر یس، تا ہا زبر تاہ، یس تاہ، یا کھڑی زیر یی، یس تاہ یی، یس تاہ یی، با عین زبر با، دال زیر دی، با دی، ہا کھڑی زیر ہی، بعدی ہی، بعدی۔ یہاں پر دیکھیں ہا کے نیچے جو ہے وہ کھڑی زیر ہے، ہا کے نیچے کیا ہے؟ کھڑی زیر ہے، تو یہاں پر ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو اس کو ہم بنا دیں گے ساکن۔ جب ہم اس کو ساکن بنا دیں گے تو اس کو وقف کس طرح کریں گے؟ پھر بعدی ہی، بعدی۔ اسی طرح اس کو بھی پڑھتے ہیں، رو پیش رو،
سین پیش سو رسو، لام زیر لی رسولی، ہا کھڑی زیر ہی رسولی ہی رسولی، با زیر بی، یا زبر یا بیا، دال زیر دی بیا دی، ہا کھڑی زیر ہی بیا دی ہی بیا دی، با زیر بی، نون صاد زبر نص بی نص، را زیر ری بی نصری، ہا کھڑی زیر ہی بی نصری ہی بی نصری، یہاں پر بھی ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو یہاں پر ہم کھڑی زیر کو ساکین میں تبدیل کر دیں گے، تو جب بھی ہم اس کو اس طرح وقف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اسی جگہ اس کی جگہ کوئی اور جیسے کہ یا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو یہاں پر ہم کوئی تبدیلی نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، تو چلیں آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ با زیر بی، روح زبر روح بی روح، میم زبر ما بی رحمہ، تا زیر تی بی رحمتی، ہا کھڑی زیر ہی بی رحمتی ہی بی رحمتی، یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی سیم ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو یہاں پر ہم اس کو ساکین بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم اس کو کیا بنا رہے ہیں؟ ساکین، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو یہاں پر ہم اس کو ساکین بنا رہے ہیں۔ اسی طرح جہاں پر بھی ہا کے نیچے کھڑی زیر ہو اس کو ہم ساکین بنا دیں گے، اوکے۔ الٹا پیش کو کھڑی حرکت کہتے ہیں۔ الٹا پیش کو ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ الٹا پیش کو پڑھتے وقت 3 باتوں کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ نمبر 1، کھینچ کر بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل، با الٹا پیش بو، با الٹا پیش بو، با الٹا پیش بو، نہ ادھر جھٹکا دینا ہے نہ پھر ہمیں اس کو مجہول پڑھنا ہے، یہاں پر جو ہے ہم معروف پڑھنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اگر آپ اس کو اس طرح پڑھ دیں، با الٹا پیش بو، با الٹا پیش بو بو، یہ ہو گیا کہ آپ جھٹکا دے رہے ہیں، اس کو بالکل معروف پڑھیں گے، با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، تو تا الٹا پیش تو، اس طرح، ٹھیک ہے۔ آگے پڑھ لیتے ہیں۔ الٹا پیش پر وف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی سوائے ہا کے، ہا پر الٹا پیش ہو تو وف میں ساکن کر دیں گے، اگر ہا کے اوپر اگر الٹا پیش ہو تو ساکن کریں گے، ادروائز اگر کوئی بھی حرف ہو تو وہاں پر ہم ساکن نہیں کریں گے الٹا پیش کو جب ہم وف کر رہے ہوتے ہیں تو، ٹھیک ہے۔ وف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اگر ہا کے علاوہ کوئی حرف آ جائے اور الٹا پیش ہو اس پہ ہم کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، اگر ہا کے اوپر الٹا پیش ہو تو ادھر ہم تبدیلی کریں گے، اس کی جگہ ہم ساکن کر دیں گے، کھڑا زبر الٹا پیش کی جگہ ہم ساکن کر دیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم مشق کر رہے ہوں گے وہاں پر بھی میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا، تو آپ لوگوں کو پھر انشاءاللہ ایزیلی سمجھ آئے گی چیزیں، ٹھیک ہے۔ الٹا پیش کے بعد والا حروف وف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو، الٹا پیش کو ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر وف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو، اگر الٹا پیش کے بعد والا حروف وف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو اسے ہم 3 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کس طرح کھینچ کر پڑھیں گے وہ مشق میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اوکے۔ تو چلیں آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، تا الٹا پیش تو، جیم الٹا پیش جو، حا الٹا پیش حو، خو الٹا پیش خو، دال الٹا پیش دو، زال الٹا پیش زو، را الٹا پیش رو، زا الٹا پیش زو، سا الٹا سین الٹا پیش سو، شین الٹا پیش شو، صاد الٹا پیش سو، ضاد الٹا پیش دو، طا الٹا پیش تو، ظا الٹا پیش ذو، عین الٹا پیش عو، غین الٹا پیش غو، فا الٹا پیش فو، قاف الٹا پیش قو، کاف الٹا پیش کو،
لام الٹا پیش لو، میم الٹا پیش مو، نون الٹا پیش نو، واو الٹا پیش وو، ہا الٹا پیش ہو، حمزہ الٹا پیش او، حمزہ الٹا پیش او، یا الٹا پیش یو۔ تو چلیں اب ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں مشق۔ تا لام زبر تل، واو الٹا پیش وو، تل وو، تل وو۔ یہاں پر دیکھیں واو ہے اور اس کے اوپر الٹا پیش ہے، تو یہاں پر ہم کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ اگر ہم وقف بھی کر رہے ہوں تو یہاں پر ہم وقف میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، اوکے۔ تل وو، تل وو۔ فا حمزہ زبر فا، واو الٹا پیش وو، فا وو، فا وو۔ لام زیر لی، تا سین زبر تس، لی تس، تا زبر تا، لی تس تا، واو الٹا پیش وو، لی تس تا وو، لی تس تا وو۔ ابھی یہاں پر الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو الف کو ہم اگنور کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اس کو ہم اگنور کریں گے۔ لام زیر لی، یا زبر یا، لیا، سین واو پیش سو، لیا سو، حمزہ الٹا پیش او، لیا سو او، لیا سو۔ یا لام زبر یل، واو الٹا پیش وو، یل وو، نون زبر نا، یل وو نا، یل وون۔ یہاں پر دیکھیں واو کے اوپر الٹا پیش ہے اور اس کے بعد والا حروف جو ہے وہ ساکن ہو رہا ہے وقف کی صورت میں۔ جب یہ ساکن ہو رہا ہے تو اس کو ہم 3 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا سین زبر یس، تا زبر تا، یستا، واو الٹا پیش وو، یستا وو، نون زبر نا، یستا وو نا، یستا وون۔ یا زبر یا، دال زبر دا، یدا، ہا الٹا پیش ہو، یدا ہو، یدا۔ میم زبر ما، عین زبر ع، مع، ہا الٹا پیش ہو، معہ، معہ۔ حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، را زبر را، آما را، ہا الٹا پیش ہو، آما راہ، آما راہ۔ نون زبر نا، را زیر ری، نری، سا پیش سو، نری سو، ہا الٹا پیش ہو، نری سو ہو، نری سو۔ یہاں پر دیکھیں ہا کے اوپر آ گیا الٹا پیش۔ جب ہا کے اوپر الٹا پیش ہو تو وقف کی صورت میں اس کو ہم بنا دیتے ہیں ساکن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم الٹا پیش کی جگہ اس کو ہم ساکن کر دیں گے، تو جب ساکن ہو جائے گا تو اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ نری سو ہو، نری سو۔ کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا، با زبر با، کتابا، ہا الٹا پیش ہو، کتابہ ہو، کتابہ۔ سین با پیش صبح، حا کھڑا زبر حا، صبح، نون زبر نا، سبحانہ، ہا الٹا پیش ہو، سبحانہ ہو، سبحانہ۔